بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، ہماری بات سیرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ ہو رہی تھی۔ یاد رکھنا، ساری زندگی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، اور جناب فاروق اعظم کی ذات وہ ہے کہ جنہیں رب کی بارگاہ سے اللہ کے نبی نے دعا کر کے مانگا تھا کہ الہ العالمین اگر دین کو پھیلتا ہوا دیکھنا چاہتا، دین کی عزت چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ دین پھیل جائے تو عمر مجھے عطا کر دے۔ اور اسی لیے دعائے رسول کا اثر کہا جاتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ہے کہ جناب فاروق اعظم آپ مسلمان ہوئے۔ ساری زندگی آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے وفا کا رشتہ نبھایا۔ یاد رکھنا، ایک بار آپ کی خلافت کا دور تھا تو آپ رات کی تاریکی میں مدینہ کی گلیوں میں چہل قدمی کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی بندہ بھوکا یا پیاسا نہ ہو۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک گلی سے گزرنے لگے تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو آپ نے دروازے پہ دستک دی اور پوچھا کہ بچے کو کیوں رو رہے ہیں؟ تو اندر سے عورت کی آواز آئی، اس نے کہا کہ میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، میں بیوہ ہوں، یتیم بچے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس لیے بھوک کی وجہ سے بچے جو ہے وہ رو رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں۔ تو آپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ کیا آپ نے جناب فاروق اعظم کو کیوں نہیں بتلایا؟ وہ مال غنیمت سے آپ کو کچھ جو ہے وہ اناج دیتے، کچھ ساز و سامان دیتے، آپ کے گھر کا راشن جو ہے وہ پورا کرتے تاکہ یتیم بچوں کی کفالت ہو سکتی۔ تو وہ اندر سے عورت کہنے لگی کہ عمر کو ہی تو رو رہی ہوں، کہ وہ عمر جو اللہ کے نبی کا خلیفہ ہے اور اسے اتنا بھی نہیں پتہ کہ مدینہ میں ایک بیوہ ہے اور اس کے بچے ہیں، بھوکے ہیں، جسے ایک بچوں کے بھوکا ہونے کا پتہ نہیں، اس عمر کو بھی رو رہی ہوں۔ آپ نے جب یہ بات سنی اور وہ کہنے لگی کہ آج میرے بچے بھلک رہے ہیں بھوک سے، کل قیامت کا دن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کا گریبان ہوگا، گریبان سے پکڑ کر میں عمر کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے جاؤں گی۔ جناب فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی تو آپ بھاگتے ہوئے گئے اور مال غنیمت سے آپ نے ایک راشن کی بوری بھری اور بھر کے آپ اپنے کندھے پہ اٹھانے لگے۔ تو آپ کا غلام تھا، خادم تھا جس کا نام تھا اسلم، وہ آگے بھاگا اور اس نے کہا کہ حضور یہ آپ زحمت کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ مال مجھے بتا دیں، یہ راشن کہاں پہنچانا ہے، آپ مجھے بتا دیں، میں وہاں جا کے چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ تو آپ نے اسے جو جواب دیا وہ کمال کا جواب تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ اسلم، آج دنیا میں میرا بوجھ تو اٹھا لے گا، قیامت والے دن عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ بوجھ مجھے ہی اٹھانے دے۔ آپ بھاگ کے گئے، اس بیوہ کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، کہا کہ آپ پردہ کریں، میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ گھر میں گئے اور وہاں جا کے آپ نے چولہا جلایا، چولہا جلا کے آپ نے وہاں کھانا تیار کیا اور کھانا تیار کر کے یتیم بچوں کو کھلایا، اور یتیم بچوں کو کھلانے کے بعد بیوہ کے حوالے باقی کھانا کیا۔ اور بیوہ کہنے لگی کہ اے اس غریبی کے عالم میں میرے ساتھ تعاون کرنے والے، بتا تو کون ہے؟ تو آپ نے اپنا امامہ اتارا اور اتار کے گلے میں ڈال کے اس جو ہے وہ بیوہ کو پکڑا دیا اور کہا کہ میں ہی عمر ہوں، کہ معاملات اتنے ہیں، کام اتنے ہوتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کر سکا آپ کا۔ تو نے کہا تھا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے عمر کا گریبان پکڑ کر بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے جاؤں گی۔ تو یہ میرا گریبان آج حاضر ہے۔ میں تجھے کہتا ہوں کہ آج جتنا تو چاہے عمر کی اس غلطی کی وجہ سے، یہ غفلت کی وجہ سے، آج مدینہ کی گلیوں میں جہاں تو چاہے عمر کو گھسیٹ کے لے جا، لیکن ہاتھ باندھ کے تجھے کہتا ہوں کہ قیامت والے دن مجھے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ میں دنیا کی شرمندگی تو برداشت کر سکتا ہوں، مدینہ کی گلیوں میں تو مجھے گھسیٹ لے، مجھے مار، جو کرنا چاہتی ہے، جو جس سے تیرے دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے، جو تیرے آنسو جو تیری آنکھوں سے نکلے ہیں ان کا جو مداوع ہو سکتا ہے، جو تو مجھے سزا دینا چاہتی ہے وہ دنیا میں سزا دے دے، لیکن ہاتھ باندھ کے تجھے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ قیامت والے دن عمر کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جناب فاروق اعظم نے جب چولہے پہ کھانا رکھا، ادھر چولہے پہ کھانا پک رہا تھا، ادھر بکری کے بچے کی طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے جلال کا عالم یہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس راستے سے آ رہا ہو شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ فاروق اعظم بکری کے بچے کی طرح گھر کے صحن میں وہ کھیل رہے ہیں اور بچوں کو ہنسا رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو کہا کہ میری وجہ سے جو روئے ہیں اب اتنا ہنسانا تو میرا حق بنتا ہے۔ یہ کردار تھا جناب فاروق اعظم کا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی
کے ساتھ وفا اور محبت تھی جناب فاروق اعظم کی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔